اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ زکاس ٹی وی کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم شعبان المعظم کے فضائل و برکات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شریف یعنی بزرگی والا، عین سے مراد علو یعنی بلندی والا، بے سے مراد بر یعنی احسان والا، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اسی مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے اعمال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مسکین مسلمان ماہ رمضان کے لیے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو دنیا کے مال کی پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حوالہ نمبر سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 182۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر یعنی چاند کی رات، شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، 2 جہانوں کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کافر، رشتے توڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے اور شراب پینے والے کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ ناظرین، شب برات اہم راتوں میں سے ایک رات ہے، کسی بھی صورت سے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، قبیلہ بنی کلب عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے والی رات میں بھی معاف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 آدمیوں کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویریں بنانے والا، نمبر 6 چغل خور۔ حوالہ فضائل الاوقات جلد 1 صفحہ 13، حدیث 28۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شہر خدا سے مروی ہے
کہ جب 15 شعبان کی رات آئے اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا میرا بندہ، ہے کوئی ایسا میرا بندہ، اور اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ ناظرین، اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں عبادت کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔